نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئی، زار و قطار روتا ہوا، پشیمان اور شرمندہ، آنکھوں سے آنسو کی لڑی بندھی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے رونے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے؟ یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں ایک ایسا گناہ ہو گیا تھا، ایک ایسا کام کر بیٹھا ہوں کہ جب سے اسلام میں داخل ہوا ہوں وہ گناہ ذہن میں آتا ہے، میری نیند اڑ جاتی ہے، مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا، مجھے اس دھرتی پر رہنا اپنے لیے بوجھ محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ ایسا تمہارا کون سا گناہ تھا؟ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تیرا اکیلے کا جرم نہیں ہے، ساری قوم یہ کام کرتی تھی، سب یہ کام کرتے تھے، زندہ بچوں کو دفن کرتے تھے۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، سارے معاشرے میں مولود بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، جیسے ہی بچی پیدا ہوتی تھی اسی وقت اس کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ میں نے اپنی بچی کو اس وقت دفن کیا ہے جب وہ شعور میں قدم رکھ چکی تھی، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے واقعے کی تفصیل بتلاتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تفصیل بیان کی، یا رسول اللہ ایسا موڑ آ گیا کہ میری بیوی حاملہ تھی اور امید سے تھی، اور مجھے ایک باہر ملک جو ہے تجارت کے سفر پر جانا تھا، میرا سفر لمبا تھا، 3-4 سال کا عرصہ تھا، چنانچہ جب میں سفر کے لیے روانہ ہو رہا تھا تو میں اپنی بیوی کو یہ وصیت کر کے گیا کہ اور کچھ پیسے دے کر کے گیا، اگر بچہ پیدا ہو، اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی اچھی تربیت کر دینا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کو زمین میں دفن کر دینا۔ میں وصیت کر کے چلا گیا۔ 3 سال 4 سال کے بعد جب میں اس سفر تجارت سے واپس لوٹا، میں جب گھر آیا اور بیوی سے میں نے حال احوال معلوم کیے اور جو اس ولادت کے بارے میں پوچھا تو بیوی نے کہا کہ بچی پیدا ہوئی تھی، ہم نے اس کو زمین میں دفن کر دیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، کچھ دیر کے بعد اور کچھ دنوں کے بعد میرے آنگن میں پھول سی بچی آئی، ایک معصوم بچی کی ادائیں، اس کا میرے آنگن میں آنا اور مجھ سے باتیں کرنا، میرا دل اس بچی پر آ گیا اور میں اس بچی سے پیار کرنے لگا، محبت کرنے لگا، اور میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کس کی بچی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اپنے پڑوسی کی بچی ہے۔ میں اس بچی سے پیار کرتا تھا اور کبھی یوں کہتا کہ کس نے خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کو اتنی خوبصورت بچی ملی ہے۔ جب میری زبان سے اور جو میری اداؤں سے بچی کے لیے ایسے ہمدردانہ کلمات نکلے تو میری بیوی نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، بتانا تو آخر مجھے ہے ہی، آج موقع اچھا ہے بتا دیتی ہے۔ چنانچہ بیوی آگے بڑھتی ہے اور اپنے شوہر نامدار سے کہتی ہے کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو جو بچی آپ کی دل لگی کر رہی ہے یا جس بچی سے آپ دیکھ کر کے اس کی اداؤں سے خوش ہو رہے ہیں، میں آپ کو مبارک دیتی ہوں، یہ خوبصورت اور پھول سی بچی کسی اور کی نہیں ہے بلکہ تیری ہے، تیرے جانے کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ میری مامتا نے گوارا نہ کیا کہ میں اپنی پھول سی بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دوں، میں نے تجھ سے چھپانے کے لیے اپنے پڑوس اور اپنے بہن کے گھر رکھا ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کی داستان سن رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ، جب میں نے یہ سنا کہ یہ بچی میری ہے، پھر میری جاہلیت نے میرے ذہن میں کروٹ لی کہ بچی میرے گھر میں اور میں بچی کا باپ کس طریقے سے معاشرے میں لوگوں کو منہ دکھاؤں گا۔ چنانچہ میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ آج کا سورج غروب نہیں ہوگا کہ اس سے پہلے میں اس کی زندگی کا سورج غروب کر دوں گا۔ میں موقع کی تلاش میں تھا، موقع پا کر کے اپنی بچی کو ساتھ میں لیا اور جو ہے گڑھا کھودنے کے اوزار بھی ساتھ میں لے لیے اور اپنی بچی کو لے کر کے میں جنگل میں چلا گیا، بچی کو ایک طرف بٹھایا، میں گڑھا کھودنے لگا،
سخت دھوپ تھی، عرب کی تپتی ہوئی دھوپ، اور اس عرب کی گرمی میں پسینے سے سرابور ہو گیا۔ وہ معصوم بچی وہاں سے اٹھتی ہے اور اپنے دوپٹے کے پلو سے قاتل باپ کا چہرے کا پسینہ صاف کرتی ہے اور پوچھتی ہے، ابا جان یہ آپ گڑھا کیوں کھود رہی؟ جہالت کے مارا ہوا باپ کہتا ہے، بیٹی میں یہ گڑھا اس لیے کھود رہا ہوں کہ اس گڑھے میں مجھے تجھے دفن کرنا ہے۔ ابا جان آپ مجھے دفن کریں گے، میرا کیا قصور ہے، میری کوئی غلطی ہے؟ آگے سے باپ جواب دیتا ہے، بیٹی تیرا معاشرے میں بیٹی کی حیثیت سے پیدا ہونا ہی یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ جب میری بچی نے یہ سنا کہ اس گڑھے میں مجھے دفن کیا جا رہا ہے تو اس بچی نے میرے آگے زندگی کی بھیک مانگی، ابا جان مجھے دفن مت کرو، مجھے چھوڑ دو، میں بھیک مانگ مانگ کر کے اپنی زندگی گزاروں گی، آج کے بعد وعدہ کرتی ہوں کبھی آپ کے گھر میں نہیں آؤں گی، کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، کبھی آپ کو شرمندہ نہیں کروں گی، کبھی آپ کو رسوا نہیں کروں گی، لوگوں کو یہ احساس نہیں ہونے دوں گی کہ میں تیری بیٹی ہوں، میرے خدا کے واسطے میری زندگی معاف کر دو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھ پر وحشت سوار تھی، دہشت سوار تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تو نے اس معصوم بچی کی اس درخواست کو قبول نہیں کیا؟ یا رسول اللہ میں نے اس درخواست کو قبول نہیں کیا، میں نے گڑھا کھود کر کے تیار کیا، بچی روتی رہی، چلاتی رہی، زندگی کی بھیک مانگتی رہی، میں نے اس معصوم بچی کو بالوں سے پکڑ کر کے اس گڑھے میں ڈالا اور بچی روتی رہی، ابا رحم کر مجھے جینے کا حق دے دے، میں بھیک مانگ کر کے زندگی گزار لوں گی۔ بچی روتی رہی اور زندگی کی بھیک مانگتی رہی، میں بچی پر جو ہے دھوپ ڈالتا رہا، ریت ڈالتا رہا، مٹی ڈالتا رہا، آخر میں اس بچی کی ایک چیخ تھی، ابا رحم کر، اتنا کہا بچی نے، میں نے ہمیشہ کے لیے اس کو خاموش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو موتی کی طرح ٹپ ٹپ بہنے لگے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیدہ ہو گئے، رو کر کے کہنے لگے، ظالم میرے سامنے سے ہٹ جا، اللہ تو تجھے معاف کر دے گا لیکن میرے سامنے مت آ، مجھے تیری آنکھوں سے اس معصوم کے خون کی جھلک محسوس ہو رہی ہے۔ اندازہ لگائیے اس معاشرے کا کیا معاشرہ تھا۔ نبی ایک رحمت بن کر کے آئے اور آپ نے اس ایسی معصوم بچیوں کو جن کو معاشرہ جینے کا حق نہیں دیتا تھا، زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا تھا، نبی رحمت نے ایسی بچیوں کو اوپر اٹھایا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں 3 بچیاں پیدا ہو گئی اور اس نے اس کی اچھی تربیت کری اور اس کا اچھا نام رکھا، اچھی تربیت کر کے اس کو مناسب اور اچھا رشتہ دے کر کے اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیا، نبی نے فرمایا اور میں قیامت کے دن جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر کسی کے گھر میں 2 بچیاں جنم لی اور اس نے 2 بچیوں کی تربیت کی تو اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ نبی رحمت نے فرمایا، جس کے گھر میں 2 بچیوں کی ولادت ہوئی اور اس نے 2 بچیوں کی اگر اچھی تربیت کی اس کے لیے بھی یہی مقام ہے۔ پھر سوال کیا گیا، یا رسول اللہ اگر کسی کے گھر میں ایک ہی بچی پیدا ہوئی اور کسی کو اللہ نے اگر ایک ہی بچی دی اور اگر اس نے اس کی تربیت کی اور اس نے اچھی تربیت کر کے اس کا گھر بسا دیا تو اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ نبی رحمت نے فرمایا، ہاں اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے جس کے گھر میں اگر ایک بھی بچی پیدا ہو گئی اس نے اس کی اچھی تربیت کر کے اچھا رشتے کے ساتھ اس کا گھر بسا دیا، نبی نے فرمایا وہ اور میں قیامت کے دن جنت میں اس طریقے سے ہوں گے جس طریقے سے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔